بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1980 میں مولا داد اس وقت کی خواتین کا کرش تھا۔ وجیح اور شکیل مولا داد، جس کے مونچھوں کو تاؤ دینے اور کھانسی کے سٹائل پر خواتین مرتی تھیں، شاید اتنی وجاہت اس وقت کے کسی اداکار میں نظر نہیں آتی تھی۔ 45 سال گزر گئے، لیکن لوگ ابھی بھی چودھری حشمت اور مولا داد کے سحر سے آزاد نہیں ہو سکے۔ اس وقت جب ڈرامہ نشر ہوتا تھا تو سڑکیں ویران ہو جاتی تھیں۔ چودھری حشمت کی وحشت اور مولا داد کی وجاہت اور کھانسی ہر اس وقت کی لڑکیاں صدقے واری جاتی تھیں۔ محبوب عالم، شجاعت ہاشمی، عابد علی، عظمیٰ گیلانی، اورنگ زیب لاغاری اور فردوس جمال، غیور اختر اور منور سعید۔ آغا سکندر نے اداکاری کا وہ معیار قائم کر دیا جہاں آنے والے سالوں میں کوئی بھی نہیں پہنچ سکا۔ وارث ایک ایسا ڈرامہ تھا جس نے پی ٹی وی پر ڈراموں کو نیا رجحان دیا جو اگلے کئی برس تک جاری رہا۔ وارث ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ سیریل ہے جسے پی ٹی وی نے تخلیق کیا، جسے امجد اسلام امجد نے لکھا، غضنفر علی اور نصرت ٹھاکر نے ہدایات دی۔ پہلی قسط ہفتہ 29 دسمبر 1979 کو پی ٹی وی لاہور سے نشر کی گئی اور آخری 22 مارچ 1980 کو نشر کی گئی، اور یہ ایک مشہور میگا ہٹ رہی۔ اس شو کی 13 اقساط تھیں، ہر ایک تقریباً 1 گھنٹہ طویل تھا۔ ایک پنجابی جاگیردار چودھری حشمت اپنی جاگیر سکندر پور پر آہنی گرفت کے ساتھ حکومت کرتا ہے۔ اپنے بیٹے چودھری یعقوب اور 2 پوتوں چودھری انور علی اور چودھری نیاز علی کے ساتھ وہ سکندر پور پر قبضہ کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، جو ڈیم کے لیے مجوزہ جگہ ہے۔ دونوں پوتے مسلسل جھگڑے میں رہتے ہیں۔ چھوٹا چودھری انور علی ایک جاگیردار گھرانے کی پرجوش اولاد ہے، وہ بھی اپنے دادا چودھری حشمت کی طرح بے رحم ہے۔ بڑا چودھری نیاز علی بڑے شہر لاہور فرار ہونا چاہتا ہے، لیکن جاگیردارانہ جال میں پھنس گیا ہے۔ خاندانی جاگیردارانہ سیاست چل رہی ہے۔ چودھری یعقوب اپنے والد چودھری حشمت کی پوری جائیداد پر نظریں جمائے ہوئے ہے اور چودھری انور کو اپنے بڑے بھائی چودھری نیاز کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی چالیں مولا داد چلاتے ہیں، جو چودھری انور کا ملازم ہے۔ مولا داد ایک سخت چالاک آدمی ہے جسے چودھری انور نے دہشت اور اغوا وغیرہ کے لیے لگایا تھا۔ فتح شیر ایک انجان آدمی ہے۔ ڈرامہ اپنے عروج پر پہنچتے ہی اس کی اصل شناخت سامنے آتی ہے۔ فتح شیر اپنی بیوی زہرہ کے ساتھ سکندر پور بھاگ گیا۔ زہرہ کی منگنی چودھری کے بڑے بھتیجے حیات محمد سے ہوئی تھی۔ ایک اور مرکزی کردار دلاور حیات محمد کا چھوٹا بھتیجا ہے۔ زہرہ کی فتح شیر کے ساتھ شادی سے گاؤں میں لڑائی جھگڑا شروع ہوا اور انہیں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا۔ سکندر پور منتقل ہونے کے بعد وہ ایک نئی زندگی شروع کرتے ہیں اور فتح شیر نے ایک نئی شناخت کے ساتھ زندگی شروع کی۔ دریں اثنا حیات محمد اور فتح شیر کے خاندانوں کے درمیان خونی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ دیہی پنجابی ثقافت میں یہ مرد کی بہت بڑی توہین ہے اگر اس کی منگیتر کسی اور سے شادی کر لے۔ اس سنگین توہین کا بدلہ لینے کے لیے دلاور کے بڑے بھائی نے فتح شیر کے گاؤں پر ایک ناکام حملہ کیا، جہاں پولیس کسی حملے کی توقع میں منتظر تھی۔ اپنے بڑے بھائی کو بچانے کے لیے دلاور پولیس کو جھوٹا بیان دیتا ہے کہ اس نے حملہ کیا تھا، نہ کہ اس کے بھائی نے۔ اس جھوٹے اعتراف پر دلاور کو 10 سال قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ جب دلاور اپنی مدت پوری کر رہا ہے، اس کا بڑا بھائی فتح شیر کو ڈھونڈنے اور مارنے نکلا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ فتح شیر تک پہنچ سکے، فتح شیر نے اسے مار ڈالا۔ یہ واقعات دلاور میں فتح شیر کے خلاف شدید غصے اور نفرت کو جنم دیتے ہیں۔ جیل سے رہائی کے بعد اس کی زندگی کا صرف ایک مقصد ہے، فتح شیر کو تلاش کرنا اور اسے مارنا۔ فتح شیر کو آخری بار چودھری حشمت کی جاگیر سکندر پور میں دیکھا گیا تھا۔ چودھری حشمت اور اس کے نوکروں کی چھان بین کی طرف راغب ہوئے بغیر کسی بھی باہر کے آدمی کے لیے سکندر پور آنا بہت مشکل ہے۔ سکندر پور جانے کے لیے دلاور لاہور میں چودھری یعقوب کے لیے نوکر کے طور پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب چودھری حشمت لاہور میں اپنے بیٹے چودھری یعقوب کے پاس سہولت مرزا سے ایک اعلیٰ نسل کا کتا خریدنے کے لیے جاتا ہے تو بعد میں چودھری حشمت کو ناراض کرتے ہوئے تمام پیشکشوں کو ٹھکرا دیتا ہے، جو جواب کے لیے کوئی نہ لینے کے عادی ہیں۔ چودھری حشمت کا احسان حاصل کرنے کے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دلاور سہولت مرزا سے قیمتی کتا چرا کر چودھری حشمت کے پاس لے آیا۔ یہ عمل دلاور کو چودھری حشمت سے نزدیک کرتا ہے اور دلاور کو چودھری حشمت کے بااعتماد اور نوکروں کے اندرونی حلقے میں جانے دیتا ہے۔
چودھری حشمت دلاور کو اپنے ساتھ سکندر پور لے گیا۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ دلاور کا سکندر پور میں پہلا اور واحد سچا دوست مولا داد ہے، جو حقیقت میں اس کا دشمن فتح شیر ہے، جس شخص کو دلاور ڈھونڈ کر مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ڈرامے کا آخری سین وڈیرا سسٹم اور انا کی انتہا کو پیش کرتا ہے کہ جان بے شک چلی جائے پر شملہ اونچا رہنا چاہیے۔ ڈرامے کی کہانی اس وقت کے سماجی و سیاسی حقائق کی آئینہ دار ہے۔ وارث کا سب سے نمایاں پہلو اس میں انسانی فطرت کی تصویر کشی ہے۔ کردار کثیر جہتی ہے اور ڈرامہ افراد کی پیچیدگیوں اور تضادات کو بہت اچھے طریقے سے پیش کرتا ہے۔ یہ خاندان، اخلاقیات اور معاشرے میں حرص و ہوس کی عکاسی کرتا ہے۔ مکالمے پرجوش ہیں اور اسکرپٹ اچھی طرح سے تیار کیا گیا ہے۔ آج بھی ناظرین کی یادداشت میں الفاظ گونج رہے ہیں۔ ڈرامہ جاگیردارانہ نظام پر تنقید بھی کرتا ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح طاقت اور وراثت کے مسائل خاندانوں کو برباد کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے دیہی علاقوں کے منظر اور موسیقی کا استعمال ڈرامے کو مزید بلند کرتا ہے، جو ناظرین کے تجربے میں جذباتی گہرائی لاتا ہے۔ مجموعی طور پر وارث پاکستانی ٹیلی ویژن ڈراموں میں اپنی کہانی سنانے، ہدایت کاری اور پرفارمنس کے لیے ایک معیار بنا ہوا ہے۔ یہ کلاسک پاکستانی ڈراموں کے شائقین اور 20ویں صدی کے آخر میں ملک کے سماجی و سیاسی تناظر کو سمجھنے میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔